السلام علیکم، ملتان ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر یاتمون۔ اس وقت میرے ملتان کی ایسی خوبصورت پرسنالٹی جو عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے پیش نظر آتے ہیں، میاں محمد ارباب بخش میرے ساتھ موجود ہیں۔ بات کریں گے ماشاءاللہ کافی ایکٹیو نوجوان جو عوامی خدمت کرنے میں پیش نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ من بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا کرم ہے۔ اپنے سفر کے بارے میں بتائیے، آپ نے ایجوکیشن کا آغاز کہاں سے کیا اور آج اس کامیابی کا جو سفر طے کر رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ فرسٹ آف آل میرے اللہ کا اور اس کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے اتنا کرم کیا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ کے ملتان ڈیجیٹل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، کہ مجھ خاکسار کو اس قابل سمجھا کہ آپ میرے رحمت خانے پہ تشریف لائے۔ اور جہاں تک بات ہے میرے کیریئر کی، میری شروعات کی، اور میں جی ملتان کا ہی ایک خاکسار ہوں، فقیر سا آدمی ہوں۔ میرے آباء و اجداد اسی وسیب کے ہیں۔ میری ایجوکیشن بھی ملتان کی ہے۔ میں 4 سال UT لاہور سے میں نے انجینئرنگ کی ہے، اور سکولنگ میری ملتان، انٹر میرا ملتان، اور 4 سال میں لاہور میں نے اپنی گریجویشن وہاں سے کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر 1-2 جابس آئل سیکٹر میں کی۔ اب جو ہے کرنٹلی میں ایکسپورٹ اور ریل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ۔ اچھا، اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے علاقے کو ٹائم دینا بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، کاروبار کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ علاقے کے لوگوں کے لیے کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں؟ جو ہم دیکھتے ہیں آئے دن آپ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں عوامی خدمت کرتے ہوئے۔ اس میں خضر بھائی یہ ہے کہ یہ ایک شوق کی بات ہوتی ہے، ایک آپ کے مائنڈ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن پہ چلنا ہے۔ تو مجھے شوق ہے اپنے علاقے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے وسیب کا، ان کے دکھوں میں، ان کی خوشی میں شامل ہوتا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا سوشل میڈیا پہ دکھانے کے لیے میں جاتا ہوں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو اپنے دوستوں میں، اپنے وسیب میں، اور یہ ایک وراثت میں ایک چیز ملی ہے کہ بے لوث خدمت کو جو کرتے ہیں، یہ کہاں سے ملی، یہ جذبہ کہاں سے آیا، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ یہ آپ نے ایک لفظ بولا ہے بے لوث، بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے اردو کا۔ یقیناً میں چیزیں جو ہیں وہ روٹس میں شامل ہوتی ہیں، آپ کے خمیر میں شامل ہوتی ہیں۔ میرے دادا، میرے والد بھی اگر ہمارے گھر پہ کوئی آ گیا، ہمارے رحمت خانے پہ کوئی آ گیا، تو بے لوث خدمت ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، کسی قسم کا، آپ جانتے ہیں۔ اور وہی چیز میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کنورٹڈ ہے میرے۔ کیا آپ کے بھی ارادے ہیں سیاست میں آنے کی؟ فی الحال تو کبھی سچ ایسا سوچا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ اس حد تک ہے کہ بینگ مسلم، بینگ جنوبی پنجاب، اللہ سے دعا بھی یہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور میں اپنے وسیب کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اپنے اس خطے کے لیے جو ہے کچھ کر جاؤں اس چھوٹی سی زندگی میں۔ سر، پر جس علاقے میں آپ مقیم ہیں، یونین کونسل پیرا گیپ، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ابھی آپ نے سیاست کی بات کی، تو اس علاقے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ہم نے دیکھا ہے، ہوش سنبھالا ہے، اس ہر دور میں اس روڈ کو اور خاص طور پہ اس علاقے کو محرومیت کا شکار دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر پارٹی نے کام نہیں کیے۔ میں پازیٹیو آدمی ہوں، میں خیر والا آدمی ہوں، میں خیر تلاش کرنے والا آدمی ہوں، لیکن بدقسمتی سے جس طرح کام ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرا غائب کے روڈز اور گلیاں اور سیوریج کا، یقیناً یہ مسئلے ہیں، اور جو لوگ پہلے یہاں پہ برسر اقتدار رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاصی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو یہ ساری محرومیاں جو ہیں وہ ختم کریں گے۔ اب ملتان کی خاص طور پر بات کروں گا۔ ملتان میں ایک نوجوان قیادت نظر آ رہی ہے، چاہے گیلانی خاندان ہو، قریشی خاندان ہو،
یا باقی پارٹیوں کے ساتھ کافی ایکٹیو لوگ نظر آتے ہیں. تو آپ ملتان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ؟ ہاں بالکل جی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ میں پازیٹیو انسان ہوں. میں خیر کی جانب جو ہے وہ دیکھتا ہوں. اور آپ نے بات کی سیاست کی اور گیلانیز کی، اور میں سمجھتا ہوں مخدوم یوسف رضا گیلانی ہوں، مخدوم شاہ محمود قریشی ہوں، یا مسلم لیگ نون کے نمائندے ہوں، تو انہوں نے اپنی جگہ کام کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کیا. اور جہاں تک نوجوان کی قیادت کی بات آپ نے کی، تو میرا یہ سوچنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا نظریہ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی لیڈر کا. تو مخدوم یوسف رضا گیلانی کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، انہوں نے بھی اپنی حد تک جو ہے وہ کام کیا ہے، کر رہے بھی ہوں گے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ، ان کی مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی اور مجھے انہوں نے متاثر کیا. وہ یہ ہے کہ جب اس ملک میں آپ بھی جانتے ہیں، میں اس جانب نہیں جاتا کہ سارے لوگ ڈگمگا گئے تھے، تو کوئی میدان میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، بڑا ایک کریٹیکل صورتحال تھی. تو مہر بانو قریشی صاحبہ نے تنہا جو لیڈ کیا اپنے والد کے نریٹو کو، اپنی والد کی لیگسی کو، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا اپنی والد کی غیر موجودگی میں. اور وہ گراؤنڈ کی سیاست کو بھی سمجھتی ہیں. قیادت کا سوال ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں مہر بانو صاحبہ اس کلچر کو، اس گراؤنڈ کی پولیٹکس کو بہتر سمجھتی ہیں. اور مجھے ان سے بڑی امید ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھا کردار ادا کریں گی. اپنے والد صاحب کی جو ان کا نام ہے ان کو کنٹینیو کریں گی. آپ کا حلقہ باب جو دوست احباب ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ کا جو دن ہے وہ بڑا مصروف ترین گزرتا ہے. آپ کے حلقہ باب میں، دوست احباب میں کون کون ہے جن کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہو؟ جی دوست تو دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. جو میرے بچپن کے دوست ہیں، جو میں اسکولنگ سے لے کر یونیورسٹی تک، اور پھر جو ہیں وہ وہی دوست ہیں. دوست میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ جو لوگ صرف آج کل میں ان نوجوانوں کے لیے بھی میسج دینا چاہوں گا کہ دوست بنائیں اور اچھے دوست بنائیں، اور ان کی خدمت بھی کریں، ان کا ساتھ بھی دیں، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام بھی دیا، آپ کو وسائل بھی دیے، اور آپ اپنے دوست کی خدمت ہی نہ کر سکیں، تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، عہدہ دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اگر نہ بھی ہو کوئی اقتدار، تو جو آپ کی حیثیت ہے، جو مقام ہے، اس میں رہتے ہوئے اپنے دوستوں کی، اپنے حلقہ احباب کی خدمت کرنی چاہیے اور بے لوث کرنی چاہیے. آنے والے وقتوں میں ہم امید لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی آپ کو آفر دیتی ہے کہ ہمارے ٹکٹ سے آپ الیکشن پارٹیسپیٹ کریں، آیا کہ آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے دوستوں کا، ہمارے اس یونین کونسل کا، اس علاقے کا پیار ہوگا، کوئی وہ نہیں ہے، میری پرسنل رائے نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہے. سیاسی بیک گراؤنڈ فیملی کی طرف سے کوئی وابستگی ہے؟ جی میرے ددھیال میں جی میری والدہ صاحبہ ملتان، اور میرے والد صاحب جتوئی، ضلع مظفر گڑھ. اور ملتان سے کہہ لیں کہ مجھے عشق ہے. آئی واز بورن ان ملتان شریف، اینڈ مظفر گڑھ سے میرا خون کا رشتہ ہے. تو میرے ددھیال میں جی میرا بیک گراؤنڈ سیاسی ہے. میرے آبا و اجداد جو ہے ممبر ضلع کونسل، اور وہ تھوڑا سا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. بظاہر اپنے اندر ایک انسان کے اندر کوئی ایک ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے، شاعری سے لگا ہوا ہے؟ بالکل جی، بالکل ہے. چند اشعار ہو جائیں. احمد فراز کے لائنز ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں. میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے. میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا
وہ غرور ہے۔ کیا کہنا، کیا سرائکی دھرتی آپ کی بائی برتھ سرائکی، تو سرائکی میں چند اشعار ہو جائیں۔ جی ضرور، میں خود سرائکی، میری والدہ صاحبہ، میری جد سرائکی، اینڈ دین اور اس سارا پورا وسیب سرائکیاں دا، آئی لو سرائکی۔ اور میں ایڈ کرنا چاہساں کہ ساڈا جڑا صوبہ ہے ساؤتھ پنجاب دا، اور اللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو، مسلم لیگ نون کو ایک معجزہ ہے اگر ایک کوئی بھی پارٹی ہے سارا سرائکستان صوبہ بڑھا ویندی ہے تو اندر واسطے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ صوبہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اسی کو اگر اپنے الفاظ کی صورت میں، شاعری کی صورت میں ہمارے دیکھنے والے کو نام کریں۔ تو محنت کر، محنت دا سلا جانے یا خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ چا شاکر، ہوا جانے خدا جانے۔ تو ہمارا کام جو ہے وہ دیا جلانا ہے، اور ہم ایسے ہی دیے جلاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس پاکستان کو اور ہمارے ساؤتھ پنجاب کو، ہمیں آپ کو ایسے ہی اپنے وسیب کی خدمت کرنے کے لیے موقع عطا فرمائے۔ تو خاص طور پر ہماری جو یہ یوتھ ہے اس کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے جی میں یہی میسج انہیں دوں گا کہ اپنی والدین کی خدمت کریں۔ تو جب آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات جو ہے وہ خوش ہوتی ہے، تو آپ کی پھر جو ہے وہ ہر کام جو ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے، ہر کام میں بھلائی ہو جاتی ہے۔ اور لاسٹ میں اپنے نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ تعلیم حاصل کریں، بجائے کسی اور ایکٹیویٹی میں جانے کے یا ڈائریکشن میں شامل ہونے کے ہمیں اپنی ایجوکیشن پہ اپنی فوکس کرنا چاہیے، اپنے پلانس کو پر فوکس کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ہمارا نوجوان جو ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ جی۔ اچھا، آخر میں میاں صاحب جو ہماری سرائکی لینگویج اور خاص طور پر ہمارا جو چینل ہے ملتان ڈیجیٹل، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ملتان کے جو رہنے والے ہیں اور اوورآل ساؤتھ پنجاب کے جو دوست ہیں ان کے نام لاسٹ میں آپ کا سرائکی میں میسج ہونا چاہیے۔ بالکل جی، تھوڑا ملتان ڈیجیٹل جڑا ہے تساں انتہائی خیال تحسین دے مستحق ہو، اور اپنے وسیب دی نمائندگی کریں پے ہو، اور اپنے لوگوں دی نمائندگی کریں پے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو کو مزید ایویں ورکنگ کرن دا، محنت کرن دا، اور اپنے جتنے بھی خطے دی مظلومیت ہے، دکھ ہے، درد ہے، کو ان دی آواز بن دا، اے موقع اللہ نے تو کو چنا ہے۔ میں سمجھدا تو کو چنا ہے اللہ دی رحمت دے نال کہ تساں لوگاں دی آواز بنو اور انہاں دا درد دا مداوا بنو۔ اللہ تعالیٰ تواڈے ملتان ڈیجیٹل چینل کو، تواڈی پوری ٹیم کو بے پناہ ترقی عطا فرماوے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کو یقین ہے جویں تساں محنت دے نال کام کریں پے ہو، اور انٹرنیشنل لیول تے نیشنل ٹی وی تے بھی میں دعا منگساں، اور میں کو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ تواڈی ہمت کو، تواڈے کام کو دیتے ہوئے ایک نیند ضرور آسی کہ میں اور تساں انشاءاللہ نیشنل ٹی وی تے پروگرام کریں پے ہو۔ میاں محمد ارباب باکشاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے جو قیمتی گفتگو کی خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے، آپ ان باتوں کو فالو کریں، اور کیونکہ تو میاں صاحب نے بہت محنت کی اور سٹرگل کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ بے لوث عوامی خدمت، اپنی پاکٹ منی سے جو عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے نوجوان ہوں تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں بہتر تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ دیکھتے رہیے ملتان ڈیجیٹل۔